ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مرد ہو یا عورت، نیک ہو یا گنہگار، مومن ہو یا کافر، وہ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اس وقت دنیا کے اندر 250 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر یہ 250 کروڑ مسلمان کہیں پر جمع ہو جائے تو کسی انسان کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوگا۔ آپ 250 کروڑ کی بات جانے دیجئے، صرف میدان عرفات کے اندر 25-30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی حجن گم ہو جائے تو اس کو آپ تلاش نہیں کر سکتے، سوائے فاتحہ پڑھنے کے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ آپ بس فاتحہ پڑھ لیجئے اور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ملا دے تو مل جائے، ورنہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گم ہو جائیں گے، آپ کو حاجی حجن نہیں مل سکتے۔ 25 لاکھ جو جہاں جمع ہو میدان عرفات میں، وہاں آپ کسی انسان کو ڈھونڈ نہیں سکتے۔ تو جہاں پر آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک صرف مسلمان نہیں بلکہ کافر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، سب ہوں گے، اور سب کو ایک ذات کی تلاش ہوگی جس کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ہمارے حضور کی تلاش ہوگی، تاکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے لیے امان تصور کریں گے۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو خلیل اللہ کو بھی ہمارے نبی کی حاجت ہوگی۔ لیکن اب سنیو دل کے کانوں سے سنو، اس سے آسان نسخہ آپ کو قیامت کے لیے کوئی اور بتا بھی نہیں سکتا۔ فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پوری کائنات مصطفیٰ پیارے کو ڈھونڈ رہی ہوگی، اور مصطفیٰ جان رحمت کچھ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، سب انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کچھ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کنہیں حضور ڈھونڈیں گے؟ آقا کریم کنہیں تلاش کریں گے؟ جنہوں نے سیدوں سے حضور کی آل سے محبت کر کے ان کے لیے کچھ بھی کیا ہوگا، آقا ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، انہیں تلاش کر رہے ہوں گے کہ جس نے دنیا میں میری آل سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ کہاں ہے، اور آقا ڈھونڈ کر کہیں گے ادھر آ، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، آج تجھے کیا چاہیے؟ مجھ محمد سے لے، کیونکہ تو نے دنیا میں میری اولاد کو کچھ کیا تھا۔ حضور اسے ڈھونڈ رہے، نہ یہاں نیکی کی قید ہے نہ گناہ کی قید ہے، کوئی قید نہیں، حضور ڈھونڈ رہے، صرف اس لیے کہ اس نے حضور کی آل کے لیے کچھ کیا تھا۔ آپ غور فرمائیں، آل سے مراد قیامت تک کی آل ہے۔ تو اگر آپ نے کسی سید زادے کو پانی میں پلایا ہوگا، حضور ڈھونڈ کر اجر دیں گے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جو امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہوں گے، جو امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں، نیاز کیوں ہے؟ وہ تو سیدوں کا سید ہے، وہ تو سیدوں کا باپ ہے، اہل بیت کے چھٹے امام ہیں۔ بات نیاز کی نہیں ہے، بات محبت کے اظہار کی ہے، بات محبت کے اظہار کی ہے۔ اور دنیا میں اللہ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے جن کے لیے جنت مقدر کرتا ہے۔ نماز کی توفیق ان کو ملی جن کے لیے جنت، یعنی سچی نماز، وہ نہیں الذین هم یراؤون والی نماز نہیں، وہ نماز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والی نماز۔ اور جن لوگوں کے مقدر میں جنتی نہیں، پھر انہیں ابو لہب بنایا جاتا ہے، انہیں ابو جہل بنایا جاتا ہے، انہیں عتبہ اور شیبہ بنایا جاتا ہے۔ دنیا میں پتا چلتا ہے کہ کس کے قدم کس رستے پر ہے۔ تو اب جنہیں حضور ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کر صلہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات اور نبی کی اہل بیت کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق اسی کو دی جس کے مقدر میں جنت لکھی۔ بات امام جعفر صادق کی نیاز کی نہیں ہے، اور یہ 22 پوریوں کی اللہ اکبر حیثیت کیا ہے امام جعفر صادق کے مرتبے کے سامنے؟ جب امام جعفر صادق کا
ان کی نیاز کا موقع آتا ہے تو لوگوں کے قلم اٹھتے ہیں، لوگوں کی تقریریں ہوتی ہے، کونڈا کونڈا کونڈا، سارے گنڈے کونڈے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حیرت کی بات، دین کے اندر گنڈا گردی کرنے والے کنڈے کے پیچھے، ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کنڈا اصل نہیں ہے، اصل اظہار محبت ہے۔ آپ نے کسی کو پانی دیا، پانی پلانا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے۔ آپ کسی کے لیے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے۔ آپ کسی کے لیے بیٹھ گئے، بیٹھنا جو ہے وہ اصل نہیں ہے، بیٹھنا کسی چیز کی جو ہے وہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو نیاز کا معاملہ ہے وہ بھی خاص طور پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ولادت ہوئی ہے 80 ہجری میں، امام جعفر صادق کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کم و بیش 60 سال کے یا 70 سال کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن جو ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہونے والا ہے، میرے سرکار نے ان کی پیدائش کی بشارت مسجد نبوی میں بیٹھ کر عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ میری آل میں ایک میرا بیٹا ہوگا جس کا نام محمد باقر ہوگا، جسے دنیا محمد باقر کہے گی، اے جابر تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور اس کا بیٹا جو محمد جعفر ہوگا صادق، جسے دنیا کہے گی، وہ علم کی اس منزل پر پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اہل بیت کے علوم میں وافر حصہ عطا فرمائے گا۔ اور امام جعفر صادق کے علوم کی شان یہ تھی کہ ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے میری عمر صرف 2 سال کی ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق کا قول یہ بیان کیا کہ 80 میں ان کی ولادت ہوئی، اور ہمارے امام صاحب امام اعظم کے بارے میں یہ تحقیق کی کہ 60 ہجری میں امام اعظم کی ولادت ہوئی۔ بعض 80 کی طرف بھی گئے لیکن بعض 60 بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ 60 لے لیا جائے کہ امام اعظم کی پیدائش 60 ہجری میں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال عمر میں امام اعظم امام جعفر صادق سے زیادہ ہیں۔ لیکن علم کے حصول کے لیے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور 2 سال تک علم حاصل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال تک رہا، بس وہی میری زندگی ہے، اس کے علاوہ میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور پیر مہر شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر مہر شاہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ائمہ اہل بیت کو علم عطا فرمایا ہے، جو علم ہے، علامہ عبد الرحمن جامی بھی لکھتے ہیں کہ وہ علم سب کو نہیں دیا گیا، بعض علوم ایسے ہیں جو کتاب میں آ گئے اور وہ پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے، لیکن بعض علوم صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان نبوت کے لوگوں کو ہی وہ علم عطا فرماتا ہے۔ وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں تو بھی اس صحیفہ فاطمہ سے عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن وہ خون کے ذریعے سے وہ علم منتقل ہوتا ہے۔